السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، پچھلی 4 جمعہ سے مسلسل اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں. اللہ کے نیک اور مقرب بندے جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ اللہ کو بسایا، جن کی پاکیزہ زندگی اس طرح سے گزری، کبھی ان اللہ والوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. ان اللہ والوں کے دن اس طرح گزرے کہ کبھی کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی. ان اللہ والوں کے دن ایسے گزرے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور روزہ قضا ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا. ان اللہ والوں کی زندگی ایسی گزری کہ انہوں نے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی غلط کام میں وہ ملوث نہیں ہوئے. ایسے اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ اور محبوب بندے جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ اللہ ہو، ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے اور ہماری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہو جائیں، یہی سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے کہ اللہ والوں نے کر کے عملاً بتا دیا، اپنی زندگی کو بطور نمونہ کے امت مسلمہ کے سامنے چھوڑ دیا کہ ان باتوں پر عمل کرو تو تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی تم سرخرو ہو سکیں گے. کہ اللہ والے، جن اللہ والوں میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. آپ نے سنا اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نیک بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف فرما ہے.
آپ کی خواہش یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، لیکن آپ کی ماں جو تھی نابینا تھی، آنکھوں کی اندھی تھی، ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی، جو خود سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے جا نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب کچھ انتظام ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے یمن میں رہنے والے تھے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ اب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچوں گا اور پہنچ کر آپ کی زیارت کر کے واپس ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں دوبارہ لگ جاؤں گا۔ اس نیت سے آپ رخصت ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما نہیں ہے، غزوے کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ صحابہ سے دریافت کرنے کے بعد یہ سارے حالات معلوم ہوئے۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اب انتظار نہیں کر سکتا کہ میری ماں وہاں میرا انتظار کر رہی ہو۔ تو آپ نے اپنے دل سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے انتظار کروں، یا یہ ہے کہ میری کمزور اور ضعیف اور بوڑھی ماں کی عیادت کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے واپس لوٹ جاؤں؟ انہوں نے ارادہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اب مجھے واپس لوٹنا چاہیے۔ اس ارادے سے واپس ہو رہے تھے، صحابہ میں سے بعض صحابہ جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے کہا اے اویس، تھوڑے دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ آئیں گے، زیارت کر کے واپس چلا جانا۔ کتنی دور سے تم سفر کر کے آئے ہو؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میں انتظار تو کر لوں، زیارت تو کر لوں، لیکن میری بوڑھی ماں کی جب مجھے یاد آ جاتی ہے تو مجھے یہاں رہا نہیں جاتا۔ اس لیے جب آقا تشریف لائے، جب میرے آقا تشریف لائے تو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ میرا عذر پیش کر دینا کہ میری بوڑھی ماں ہے جو کمزور اور ضعیف ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، نماز کے لیے خود سے وضو تک نہیں کر سکتی، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے وضو کراؤں اور نماز پڑھاؤں۔ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، اس لیے واپس لوٹ جاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ گئے یمن کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اطلاع دی کہ اویس آئے اور آ کر آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، لیکن اس عذر کو پیش کر کے یہ واپس لوٹ گئے۔ صحابہ سوچ رہے تھے کہ اویس سے کیسی غلطی ہو گئی کہ اویس کیسا چلا جائیں گے، شاید یہ کہیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اویس وہ بندہ ہے جو ہم سے بہت محبت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس سے ہم کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، ہماری زیارت نہ کی ہو تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت کرنے کے لیے واپس لوٹ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو اویس ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ اویس ہیں جن سے میری تو ملاقات نہیں ہوگی، لیکن میں نے ان کو چشم ظاہری سے تو نہیں دیکھا، لیکن چشم باطنی سے میں نے ان کو دیکھ لیا ہے اور وہ بھی مجھے دیکھ لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے کیا اپنے ایک لباس کو اور کہا کہ آپ میری اس امانت کو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا دینا اور ان سے میری امت کے لیے دعا کی درخواست کرنا، اس لیے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو قبیلے ربی اور قبیلے مضر کے بھیڑ بکریاں جتنی ہیں اور ان پر جتنے بال اگے ہوئے ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی میری امت کے گنہگاروں کو بخش دیں گے۔ حضرت اویس قرنی سے جا کے تم دعا کی درخواست کرنا،
کہ میری امت کے لیے وہ دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، دونوں تشریف لے گئے تلاش کرتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نشانیاں بھی بتائی تھی کہ ان کے بدن کے بال زیادہ ہوں گے اور ان کے ایک ہاتھ میں سفید قسم کا ایک یہ ہوگا جو برس کی بیماری سے سفید نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نشان کی ان کی ایک علامت ہوگی جسم میں، اسے دیکھ کے تم پہچان جانا کہ یہی ہے اویس قرنی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاش میں نکلے یمن کی طرف۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے اویس؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، جب لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، جب لوگوں کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی یہ حالت ہے، شاید جنگل کی طرف اپنے اونٹوں کو لے گیا ہو، آپ وہاں جائیں اسے تلاش کر لیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چلا رہے ہیں، کہ ان کے اونٹوں کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پہنچے اور پہنچ کر وہ نشان معلوم کیا، اور معلوم کرنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہی ہیں اویس، لیکن پھر بھی پوچھنے لگے، اے شخص ذرا تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اویس نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم اللہ ہی کے بندے ہو، ذرا تم اپنا نام تو ہمیں بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ جب نام بتا دیا اور ساری علامتیں سامنے آ گئیں، حضرت عمر فاروق نے اس لباس کو جو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے حوالے کیا تھا، اس امانت کو ان کے حوالے کیا اور درخواست کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے درخواست کی ہے اور آپ سے کہا ہے کہ آپ امت کے حق میں دعا کریں، امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس قرنی سے پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہیں کیا افسوس نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی؟ ارے عمر ذرا تم مجھے بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کی بھو مبارک کیسی ہے اور آپ کا چہرہ کیسا ہے، اور آپ کی یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگے۔ اے عمر ذرا ان چیزوں کو بتا دو۔ حضرت عمر فاروق خاموش رہ گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے محبوب کے بہوں تو ایسے ہیں، میرے محبوب کی یہ چیزیں ایسی ہیں، مجھے چشم ظاہری سے دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کا مجھے دیدار کروا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کا دیدار کروا دیا۔ ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کر سکوں گا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے بتایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ذرا امت کے لیے دعا فرمائیے۔ اب امت کے لیے دعا کرنا شروع کیا۔ پھر اخیر میں حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم بھی اس کو اپنی نماز میں پڑھنا شروع کرو، اس دعا کو پڑھنا شروع کرو۔ حضرت اویس نے فرمایا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اے اللہ مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی، مومن مسلمانوں کی، مومن مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یہ دعا آپ بھی کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اویس قرنی نے ذکر کیا کہ آپ بھی اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیجئے۔ اویس قرنی دعا کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق آمین کہہ رہے ہیں۔
کیوں کر وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس دعا کی قبولیت نبی پاک علیہ السلام نے گواہی دی ہو، تو ان کی دعا کیوں کر قبول نہیں ہوگی؟ ہمارا ایمان بھی ہے اور ایقان بھی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جن لوگوں کی مغفرت کے لیے، اس امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور دعا کو قبول کریں گے۔ یہ اویس قرنی اللہ کے نیک بندے، جن کی کبھی نماز فوت نہیں، جنہوں نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، جنہوں نے اپنی ماں کی تابعداری میں، ماں کی اطاعت و فرمانبرداری میں، ماں کا ساتھ دینے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ ماں کا بھی ساتھ دیا۔ ایک طرف ماں کا ساتھ دیا تو دوسری طرف اللہ کے احکامات میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی، مکمل اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور دن میں اونٹوں کو چرا کر اس سے ملنے والی آمدنی پر اپنا اور اپنی ماں کا گزر بسر کرنا یہ کر کے بتا دیا کہ دیکھیے اس دنیا میں ہم رہیں ہم جئیں، اگر ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں نہ ہو، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ زندگی تو چھوٹی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اگر تم چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی حاصل ہو جائے گی، اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں میں پڑ جاؤ، عیش و عشرت میں پڑ جاؤ، نماز کا وقت آئے اور چلا بھی جائے اور نماز تم نے نہیں پڑھا، ایسی زندگی تمہارے لیے ہیچ ہے اور ایسی زندگی تمہارے لیے لعنت ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو آپ پڑھیے اور پڑھ کر اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیے۔ ایک مرتبہ ایک شیخ جو جن کا نام شیخ فرید الدین ہے، ان کے ہاں بچہ ہوا۔ اب پانی پت کے ایک بڑے بزرگ ہیں جو وہاں آرام کر رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کرتا ہے۔ جب رونا شروع کیا تو اس کا رونا بند ہی نہیں ہوا۔ باپ پریشان ہو گئے، شاہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہ کیا قصہ ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے لیکن اس کی آواز بند نہیں ہو رہی ہے، کیوں اس طرح یہ رو رہا ہے؟ جب ایک اللہ والے آئے، اللہ والے کے گود میں بچے کو رکھ دیا، بتایا کہ میرا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے رونا شروع کیا ہے لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا ہے، میں کیا کروں؟ ذرا آپ اس کو بند کیجیے، ذرا آپ اس پر پڑھ کر پھونکیے۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، فوراً اپنے منہ کان کو لگایا اور کچھ آیتیں پڑھے، ایک کان میں پھونک دیا اور دوسرے کان کو اپنا منہ لگایا اور کچھ آیتیں پڑھے اور پھونک دیا۔ اب بچہ خاموش ہو گیا، سہم گیا، بچے کی رونے کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت شاہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں، ارے آپ نے یہ کیا پڑھ دیا جس کی وجہ سے بچہ خاموش ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا؟ اللہ والے نے جو جواب دیا بڑا عجیب و غریب جواب دیا، آپ اسے سن کر رکھیں، صرف سن کر ہی نہ رکھیں بلکہ گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو اس کا ذکر کریں۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں، شاہ فرید الدین تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری بیوی حافظہ ہے، جب تمہارا یہ بچہ، تمہارا یہ بیٹا اس کے پیٹ میں تھا، وہ رحم مادر میں تھا، وہ حافظہ تھی، رات سے لے کے دن تک یہ قرآن شریف مکمل کیا کر لیتی تھی۔ اس کی عادت یہ تھی، بچے کی غذا قرآن شریف بن چکی ہے، اس کی روح کی غذا قرآن شریف بن چکی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، ماں ناپاک ہو گئی، قرآن شریف پڑھنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے بچے کو غذا ملنا بند ہو گیا تو بچہ رونا شروع کر دیا۔ اے فرید الدین، جب تمہارے لیے موقع ملے اس کے سامنے قرآن شریف پڑھتے رہو، یہی اس کی غذا ہے۔ عورتیں تو وہ تھیں قرآن کی حافظہ، پیٹ میں بچہ ہے، بچے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت، اپنے لیے قرآن شریف کی تلاوت،
جب عورتوں کا حال یہ ہوگا تو ان سے پیدا ہونے والے بچے اولیاء اللہ نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ ہماری عورتیں اسی طرح اپنے بچے کی حفاظت کر رہے ہیں، ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھ بغیر غلط چیزیں دیکھ رہی ہو تو سارے اثرات اس بچے پہ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچے کو سردی ہو جاتی ہے، ماں باپ اپنے اس چھوٹے لاڈلے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ماں سے پوچھتا ہے بتاؤ کہ تم نے کون سی چیز کو کھا لیا جس کی وجہ سے تمہارا بچہ بیمار ہو گیا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ ماں نے کھایا لیکن بچہ بیمار ہو گیا؟ سب جانتے ہیں کہ ماں جس دودھ کو پلاتی ہے اس دودھ میں وہ غذا بچے کے اندر جاتی ہے جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جب دودھ غلط طریقے سے جائے اور غلط چیزوں کو دیکھنے کے بعد جائے گا تو وہ بچہ جب پلے گا بڑھے گا وہ بچہ کیا بنے گا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کی پرورش کا صحیح انتظام کریں، صحیح نظام کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے ہیں ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے، اب اس کے بعد ان کو اللہ نے ولایت کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا۔ آپ اگر اس طرح کا اندازہ لگا رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ غلط اندازہ ہے۔ اللہ والے تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی کہ ان کی زندگیاں کب بدل گئی، کب ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی، سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی اپنی امت کو اس بات کی خبر دے دو، اے نبی اپنی امت کو اس بات کی تلقین کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، جنہوں نے دوسروں کو ستایا، جنہوں نے اپنی تجارت میں دوسروں کو دھوکہ دیا، یہ ساری چیزیں اگر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اس طرح کی حرکت کر کے اگر غلط چیزوں کو اپنا کر تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی توفیق سے اگر تمہیں ہدایت مل گئی، اگر اللہ کی توفیق سے تمہیں نماز پڑھنا نصیب ہو گیا، اگر اللہ کی توفیق سے تمہیں تہجد کی نماز کا پڑھنا نصیب ہو گیا تو تم سمجھ کر رکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اس بندے کی زندگی بدل جائے کسی کو پتہ نہیں، دنیا بدل جائے۔ پہلے تو ایک غلط راستے پر چل رہا تھا لیکن اللہ کی ایک ایسی ضرب لگی اس راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آیا، اور مرتے دم تک اسی طرح اس راستے پر ثابت قدم رہا۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بے حساب اس طرح کے گزرے ہیں جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بزرگ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی یہ تھی کہ بڑے مالدار بھی تھے اور ان کے پاس خوب پیسہ بھی تھا، لیکن پہلے شروع میں بڑے بخیل تھے اور لوگوں کو مال سود کے طور پہ دیا کرتے تھے، قرض دیتے لیکن سود بھی اصول کر لیا کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی، ایک مرتبہ اپنے سود کو اصول کرنے کے لیے، قرض کو اصول کرنے کے لیے ایک شخص کے یہاں پہنچے، اس کے گھر میں تو وہ شخص موجود نہیں تھا۔ بیوی نے کہا ان کی عادت یہ تھی کہ جب یہ جاتے کوئی چیز واپس لیے بغیر نہیں آتے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آتے تھے۔ اب گھر سے آواز آئی کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم آپ کو دے سکیں، البتہ ہمارے یہاں ایک بکری ذبح کی گئی تھی، اس کا سارا گوشت تقسیم ہو گیا ہے، ایک سر ہے، اگر آپ اسے لے جانا چاہو تو بھی جا سکتے ہو۔
انہوں نے اسے ہی لے لیا، لے کے گھر واپس پہنچے، بیوی سے کہا کہ اس سر کو پکا دو، ہم کھائیں گے۔ بیوی نے کہا نہ لکڑیاں ہیں نہ آٹا ہے، میں کیسے پکاؤں؟ یہ کہنے لگے کہ پھر ہم اور دوسرے فرشتہوں کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی پھر لکڑیاں اور آٹا لے کر آئیں گے، آپ بعد میں پکا دینا۔ اب گئے، جا کے اصول کر کے آئے اور اللہ کے بیوی کے حوالے کیا۔ بیوی پکایا، پکا کے جب دسترخوان پر نکالنا چاہ رہی تھی، نکال رہی تو دیکھ رہی تھی کہ شوربہ نہیں بلکہ خون اپنی اس پیالے میں اور برتن میں پڑ رہا ہے۔ دیکھ کے آواز کی چیخ نکلی اپنی زبان سے، ارے دیکھیے کہ یہ جو شوربہ میں نے بنایا ہے یہ تو خون بن گیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سامنے آئے، انہوں نے اپنے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ جو میری غلط حرکتیں ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا۔ اب ارادہ کیے چاہے ہم توبہ کریں گے، اب اس کے بعد کسی سے سود نہیں لیں گے، اب اس کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ارادہ کر لیا اور ارادہ کر کے راستے سے گزر رہے تھے، بچوں نے دیکھا اور کہا کہ دیکھیے کہ ان سے بچ جاؤ، اگر ان کا سایہ بھی ہم پہ پڑ جائے گا تو ہم بھی سود لینے والوں میں سے شریک ہو جائیں گے، اس لیے ان کے قریب بھی نہ آؤ۔ بچے کھیل رہے تھے، جب ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ فوراً کسی اور جگہ گئے بغیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ پوری بات سننے کے بعد ان سے توبہ کروایا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد لیا اور عہد لے کے آپ کو رخصت کیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لا رہے تھے، اللہ والوں کی ضرب لگی ہوئی تھی، دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جتنا قرض ہے سارے قرض کو میں معاف کر دوں گا، جتنی میرے پاس دولت ہے اس دولت کو میں لوگوں میں ضرورت مندوں میں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ارادہ کیا اور نیت کر کے اسی راستے سے واپس ہو رہے تھے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی زبان سے کہلوایا، دیکھیے اب یہ اپنی توبہ کو اللہ کے حضور کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، کہیں ہمارے پیروں کی گرد ان کے اوپر نہ اڑ جائے، اس لیے ذرا دور ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی پوری دولت کو لوگوں میں بانٹ دیا، ضرورت مندوں میں بانٹ دیا، بیوی نے کہا کہ آپ ذرا محنت کیجئے، مزدوری کیجئے تاکہ ہمارا گزر بسر چل سکے۔ آپ تیار ہوئے، تیار ہو کر باہر تشریف لے گئے، دل نے مانا نہیں، پورا دن عبادت میں گزار دیے۔ جب شام کا وقت ہوا گھر واپس لوٹے، بیوی نے پوچھا کہاں ہے مزدوری، کہ آپ کے آقا نے آپ کو مزدوری نہیں دیا؟ بیوی سے کہہ دیے کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے 10 دن تک آپ کام کرتے رہیں، آپ کے کام کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو مزدوری دیں گے، اس لیے میں مزدوری لیے بغیر واپس ہو گیا ہوں۔ اب بیوی انتظار میں رہی کہ 10 دن گزریں گے، کچھ پیسے آئیں گے اور ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اب 10 دن گزرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اب یہ واپس لوٹ رہے تھے، دل میں ارادہ ہوا 10 دن مکمل ہو رہے ہیں، اب بیوی مجھ سے سوالات کرے گی کہ کیا ہوا، آپ کے آقا نے آپ کو مزدوری دی نہیں، میں کیا جواب دوں؟ اسی کشمکش میں گھر میں داخل ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن گھر کے اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ پریشان سے ہو گئے کہ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر گوشت۔ اب اندر داخل ہوئے، بیوی سے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے ایک بوریا ہمارے سامنے ہمارے گھر کے دروازے پر رکھ کر چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جس آقا کی تم مزدوری کر رہے ہو، جس آقا کی تم مزدوری کر رہے ہو اور دل لگا کر کرنا، انشاءاللہ آئندہ اور بھی اضافہ کریں گے، اللہ اور بھی اضافہ کریں گے تمہارے وہ آقا، اتنا کر دینا تمہارے شوہر سے، اتنا کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اب کھول کے جب میں نے بوری دیکھی اس میں آٹا بھی ہے،
گوشت بھی ہے، گھی بھی ہے، شہد بھی ہے، یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ بڑی خوشبو گئی جس آقا کی آپ کر رہے ہو. تمہارا آقا تو بڑا دلدار ہے. حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی پہلی زندگی ایک الگ طور سے گزاری، جب دل کی دنیا بدل گئی اللہ والے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیا. ہمارا ایمان اور یقین جتنا مضبوط ہوگا، کیونکہ وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ بس دن ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز پہنچا دیں گے. گھر کچھ ایسے لوٹ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں، میری بیوی کے سوالات کے جوابات میں کس طرح سے دوں، اس خیال میں آ رہے تھے. لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور ان کی لاج رکھ لی. اللہ تو دل کا حال جانتے ہیں. اگر ہم اس تمنا میں اللہ کی عبادت کریں کہ میرا خدا 10 دن کے بعد مجھے بھی اس طرح کی روٹیاں دے دے گا، اس طرح کا گوشت میرے گھر پہنچا دے گا، آپ یقین مانیے کہ یہ ساری چیزیں جس طرح کا لالچ ہم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، اسی طرح کا لالچ ہے. دل سے کرنا چاہیے، دل سے ہمارا ایمان اور یقین اللہ پر ہونا چاہیے، جب جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. حضرت حبیب، ان کا نام تو پہلے صرف حبیب تھا، لیکن بعد میں ان کے ساتھ اجمی لگا دیا گیا. اس وجہ سے حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کو اعظمی کا لقب یوں ملا کہ وہ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، قرآن شریف کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. جیسے کہ قرآن شریف میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہاں ہے ہاں سادہ نہیں ہوتا، ہاں ادا ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین اگر پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ کوشش کرنے کے باوجود ان کی زبان سے ادا نہیں ہوئے تو لوگوں نے ان کو اجمی کا لقب دے دیا. یہ اجمی کے معنی ہیں گونگے. کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ان سے قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے. ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ گئے اور دیکھا کہ یہ حسن بصری گئے اور داخل ہوئے، دیکھا کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں، الحمد کی جگہ میں الحمد پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے کہ شاید میری نماز بک نہیں ہوگی، اس لیے واپس لوٹ گئے اور جا کر خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اے حسن بصری، جس بندے نے دل سے مجھے یاد کیا، جس بندے نے میرے کلام کو مجھے سنانے کے لیے پڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے تم نماز پڑھے بغیر الگ سے نماز پڑھ کر یہ کیسے آ گئے؟ اس کے پیچھے تم نماز پڑھو. اگر ہم قرآن مجید کے پڑھنا سیکھنا شروع کیا ہے، قرآن مجید ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید ہم قرآن مجید کے پڑھنے والے ہو جائیں. انشاءاللہ یقین مانیے اللہ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو ضرور قبول کر لیں گے، ہمارے اس عمل کو ضرور قبول کر لیں گے. اللہ والوں کی شان ہی نرالی کہ اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے اسی لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو، یہ معمولی بزرگ نہیں ہے، یہ بھی اللہ والے پائے کے بزرگ، جن کا مقام بلند و بالا، جن کی عظمت بہت ہی اونچی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینے میں قیام فرما ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اے معین الدین، جسے ہم سلطان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اے معین الدین تم کہاں یہاں مدینے میں ہو؟ جاؤ ہندوستان کی طرف، جہاں ہندوستان میں شرک کا بول بالا ہے اس کا خاتمہ کرو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، وحدہ لا شریک لم یزل ولا یزال حج القیوم کی طرف بلاؤ. جاؤ وہاں جا کر دین کی خدمت انجام دو. جیسے ہی یہ بشارت ہوئی، جیسے ہی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا، سمجھ گئے کہ اب مجھے یہاں مدینے میں رہنا نہیں ہے،
مجھے یہاں سے سفر کر کے جانا ہے۔ انگریز لکھتا ہے دہلی سے نکل کے کشمیر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ انگریز کی زبانی سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ 700 سے زیادہ لوگ آپ کے دست مبارک کو اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب ان کی والدہ کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا، اس لیے کہ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جیسے ہی چاند نظر آتا نیا چاند اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچتے اور مبارکباد پیش کرتے۔ مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئے، ماں نے کہا بیٹا آنے والے چاند میں شاید تم مجھے مبارکباد دے سکو گے یا نہیں مجھے پتا نہیں، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب ماں کے کلمات سننے تھے۔ بیٹے نے کہا ماں میں کیسے رہوں تیرے بغیر، اس لیے کہ میرا باپ تو پورا سنے پہلے ہی گزر چکا ہے، تیرے ہی سے مجھے باپ کی شفقت بھی ملی ہے، تو نے مجھے ماں کی شفقت بھی عطا کیا ہے، اب تو چلا جائے گی تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئی۔ کہا کہ جاؤ عجیب الدین شاہ کی مجلس میں تم رہو۔ اب وہ چلے گئے ماں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ جب رات کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اپنی ایک خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹے کو بلا لاؤ۔ اب بیٹے کو جب بلا لایا، انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا بیٹا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اب اللہ تمہارا نگہبان اور نگران ہوگا۔ اب اتنا کہا اور رخصت ہو گئی دنیا سے۔ جہاں بھی ہوتی ہے تو اللہ کی اولیاء ولیاء اور اتنی مقرب اللہ کے حوالے کر کے اپنی اولاد کی گئی، جس ماں نے نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی، ان کی پرورش کی اور ان کو نیک تعلیم اور تربیت کی، وہ بن گئے اللہ کے ولی، وہ بن گئے اللہ کے مقرب، جن کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں آگے ایک بات پر ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک ماں کے پیٹ سے ہوں، یا یہ ہے کہ جو یعنی فقیر ہوں وہی اللہ والے ہو سکتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے اگر ہمارے ذہنوں میں تصور ہو تو اسے بھی ختم کر دینا چاہیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نصیحت ہے کہ جب تمہارا آخری وقت آئے تو تم وصیت نامہ اپنے اولاد کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے لکھ کر جاؤ۔ تو انہوں نے بھی وصیت نامہ لکھنا شروع کیا اور لکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ کیا وصیت لکھی ہے آپ نے، جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے لکھا تھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس شخص کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، جس شخص کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی وہی شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ اب پریشان ہو گئے لوگ، اب کیا شرطیں لکھی حضرت نے؟ پہلی شرط حضرت نے لکھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی فرض نماز تکبیر تحریمہ سے فوت نہ ہوئی ہو۔ فرض نماز بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک یعنی جینے تک کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو، پہلی شرط انہوں نے یہ لکھا۔ دوسری شرط یہ لکھا کہ میری جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہوئی ہو، وہ شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لکھا کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی نامحرم پر اپنی نگاہ نہ ڈالی ہو، ایسا شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ 3 شرطیں لکھی۔ اب یہ مجلس جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ دن کو تھے بالکل سچے،
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، تو ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ہماری تقدیر تحریمہ بہت ہو گئی ہو، یا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ نماز پیدا ہو گئی تو ہمیں پتہ نہ ہو، ہم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، انتظار میں ہے کہ کوئی کون آئے گا، کون نماز پڑھائے گا۔ آگے کی ایک شخص آگے نکلا، اب جنازے کے قریب ہوا اور کہا، اے فقیر، اے خواجہ، اگر تم کو جانا ہی تھا تم مجھے کیوں میرے راست لوگوں کے سامنے فاش کر کے جانا ہوا؟ اگر جاتے اور یوں ہی چلے جاتے تو کتنا اچھا تھا، آپ کو کیا مل گیا کہ میرے راست کو فاش کر کے کیا آپ نے کر دیا؟ جنازے کی نماز پڑھائی، لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ کون شخص ہے جس کی نماز، فرض نماز تکبیر تحریمہ سے اب تک نہیں چھوٹی ہے، یہ کون شخص ہے جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، یہ کون شخص ہے جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہیں، نامحرم پر نہ پڑی ہوئی ہو، کون شخص ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تعجب اور حیران میں پڑ گئے۔ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ہم جسے کہیں گے، وقت کا بادشاہ آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ ارے سمجھو اور دیکھو کہ وقت کا بادشاہ جس کی زندگی ایسی گزری ہو کبھی اس کی نماز قضا نہیں، جس کی زندگی ایسی گزری ہو کبھی اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو، جس کی زندگی ایسی گزری ہو کبھی کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالی ہو، ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا آپ ہی اندازہ لگائیے۔ اللہ کے حضور ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور معافی مانگے، اب تک جو کچھ ہو گیا، یا اللہ آج سے ہم پکی اور سچی توبہ تیرے حضور کرتے ہیں اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے۔ ان اولیاء اللہ نے جو قصہ حسنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک نماز ادا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، وقت پر نماز پڑھنے کی اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج ہمارے یہاں بھی جامع العلوم جو جامع مسجد میں چل رہا ہے، ایک جو شعبہ حفظ چل رہا ہے، اس کے ایک بچے کو آج آخری سبق سنانا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آخری سبق میں آپ شریک رہیں، اس لیے کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا اس میں قرآن کی جو آخری نشست ہوتی ہے یہ بڑی برکت والی مجلس ہوتی ہے، جب بچہ اپنا آخری سبق ختم کر کے اپنے استاد یا اپنے حضرت کو سناتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسی مجلس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ایسی مجلس پر نازل ہوتی ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے اسی لیے ارادہ کیا تاکہ یہ مجلس جمعے کے دن قائم ہو، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں تمام پر نازل ہوں۔ قرآن مجید کا حفظ ختم ہونے جا رہا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، جب آخری سبق ختم ہو جائے گا دعا ہوگی، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں تو آپ ممنون و مشکور ہوں۔ جس طرح سے آپ جامع مسجد ٹرسٹ کے ان سارے کاموں میں آپ مدد و نصرت کرتے آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیوں کا کام کر دیا ہے۔ جس کام میں جن پیسوں میں اخلاص ہو، جن کے اندر للہیت ہو، اللہ کے کرنے کا جذبہ ہو، اس کا نتیجہ اسی طرح ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کبھی جب چادر میں ڈالتے ہیں نام کبھی آپ نے لکھایا نہیں، نام اپنا ظاہر نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے بند مٹھی چادر میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، مصلیان جامع مسجد کی طرف سے رسید بنتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں روپیوں کا کام آج کروا دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامع مسجد کو نمونے کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے، بہت سارے مساجد کے ذمہ داروں نے
اس طرح کی اسکول، اسلامی اسکول کو انہوں نے شروع کیا ہے، یقیناً ان سارے شروع کرنا اور وہ چلانا، اس کا ثواب آپ تمام کو مسلسل ملتا رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مدد و نصرت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، اسے قبول فرما کر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اسے قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔